رجب، شعبان اور رمضان المبارک کی مثال ہمارے اکابر نے ایک آسان اور سہل انداز میں سمجھائی ہے۔ فرمایا کہ رجب کا مہینہ یہ شہر الزرع، بیج ڈالنے کا مہینہ ہے، اور شعبان کا مہینہ یہ شہر سقی الزرع، کھیتی کو پانی دینے کا مہینہ ہے، اور رمضان المبارک کا مہینہ یہ شہر حصاد الزرع، کھیتی کو، فصل کو کاٹنے کا مہینہ ہے۔ کسان سب سے پہلے زمین کے اندر بیج ڈالتا ہے، بیج ڈالنے کے بعد اس زمین کو پانی دیتا ہے، پھر جا کر فصل تیار ہوتی ہے، اور اس کے بعد کسان فصل کو کاٹتا ہے۔ تو میرے عزیزو، ہم نے رجب کے مہینے کے اندر بیج ڈالا نہیں اور شعبان کے مہینے میں کھیتی کو پانی دیا نہیں، تو میرے عزیزو ہمارا رمضان کیسے اچھا گزرے گا؟ دوسری مثال بعض اکابر نے یہ دی ہے کہ رجب کا مہینہ یہ ہوائیں چلنے کا مہینہ ہے، اور شعبان کا مہینہ بادلوں کے آنے کا مہینہ ہے، اور رمضان المبارک کا مہینہ یہ بارش برسنے کا مہینہ ہے۔ بارش ہونے سے پہلے ہوائیں چلتی ہیں، پھر بادل آتے ہیں اور بادل پانی برساتے ہیں، بارش ہوتی ہے۔ میرے عزیزو، ہم نے رجب کے مہینے کے اندر دین کی ہوائیں چلائی نہیں، شعبان کے مہینے کے اندر دین کے بادلوں کو برسایا نہیں، تو میرے عزیزو ہم پر اللہ رب العزت کی رحمت کیسے متوجہ ہوگی؟ ہمارا رمضان المبارک کیسے اچھا گزرے گا؟ رمضان المبارک ہے لیکن بد نظری ہو رہی ہے، رمضان المبارک چل رہا ہے لیکن غیبت ہو رہی ہے، رمضان المبارک ہے لیکن گناہ ہو رہے ہیں، رمضان المبارک ہے لیکن دل میں حسد، بغض اور کینہ پال رکھا ہے، رمضان المبارک ہے لیکن زنا ہو رہا ہے، رمضان المبارک ہے لیکن شرابیں پی جا رہی ہیں۔ تو میرے عزیزو، یہ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے رمضان المبارک کے مہینے کے شروع ہونے سے پہلے ہم نے رمضان المبارک کی تیاری نہیں کی، ہم نے رمضان المبارک کا استقبال نہیں کیا۔ 30-40 رمضان ایسے گزر گئے کہ ہم نے اس اللہ کے مہمان کی ناقدری کی، اس اللہ کے مہمان رمضان المبارک کے مہینے کی عزت نہیں کی، اس کو ہم نے ضائع کر دیا۔ میرے عزیزو، ہم اس سال یہ نیت کریں، یہ عزم کریں کہ ہم اس بار اس اللہ رب العزت کے مہمان کی قدر کریں گے، اس کا استقبال کریں گے، اس کی عزت کریں گے۔ میرے عزیزو، ہم روزہ رکھیں، ایک عزم کریں، ایک نیت کریں، پختہ ارادہ ہو کہ یہ میرا آخری روزہ ہے، یہ میری آخری تراویح ہے، یہ میرا ہو سکتا ہے کہ آخری رمضان المبارک کا مہینہ ہو۔ تو میرے عزیزو، ایک روزہ، ایک تراویح، ایک رمضان المبارک کا مہینہ ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس طرح پیش کریں کہ ہم اللہ رب العزت سے کہہ سکیں کہ اے اللہ، یہ ایک روزہ ایسا ہے کہ جو تمام رسومات، تمام بدعات، تمام خرافات اور اسی طرح تمام گناہوں سے پاک ہے، غیبت سے، حسد سے، کینے سے، بغض سے،
زنا سے خالی ہے، اے اللہ یہ میری بخشش کے لیے قبول فرما۔ تو میرے عزیزو، اللہ رب العزت کی ذات معاف کرنے والی ذات ہے۔ اللہ رب العزت کی رحمت مغفرت کے بہانے ڈھونڈتی ہے، مغفرت کے بہانے تلاش کرتی ہے۔